بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق آپ کے پاس بھاگتا ہوا آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماریاں ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، اور دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں۔ غریب سے غریب شخص بھی یہ آسانی سے صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے بس 3 میں سے کوئی سے بھی صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی، آپ کے گھر سے مکمل طور پر بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور ان سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہی نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے، ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہے۔ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں بھی برکت بڑھتی ہے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کو کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ ناظرین، پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص اپنی توفیق اور حیثیت کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، مگر پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، دوسری قسم کا صدقہ جو ہے وہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے کسی کام میں آسانیاں پیدا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ محترم ناظرین، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے۔ ایک شخص جس کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کے بند دروازے کھول دیے۔ تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ناظرین، آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیسرا صدقہ۔ ناظرین، تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا، لہٰذا جس کسی انسان کو رزق کی تنگی، کوئی مصیبت یا کوئی بھی پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کی تنگی اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، شاید کوئی آپ کی وجہ سے اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگ دستی سے چھٹکارا پا لے۔ آپ کے لیے ذریعہ ثواب بن جائے گا اور قیامت تک ثواب جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔